بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ڈان نے میری بھلائی کے خیال سے مجھے ان تینوں چینیوں کے سپرد کر دیا۔ نیلی قمیض والے بدماش چینی نے میرے لیے اگلا گلاس بناتے ہوئے شفاف گلاس ہتھیلی میں چھپا کر اس میں وہسکی کی غیر معمولی مقدار انڈیلی اور اس میں جلدی سے سوڈا ملا دیا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ مجھے نشے میں دھت کر کے میرا تماشا بنانا چاہ رہا تھا، لیکن اس مردود کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا واسطہ ایک پرانے پاپی سے پڑا ہے۔ اس دن میرے ستارے کچھ اچھے تھے کہ اس محفل میں المناک چینی سروں کی بجائے مغربی سازینوں کے ریکارڈ لگا دیے گئے۔ متعدد لڑکیاں ڈان کی مسند پر اسے گھیر کر بیٹھ گئیں۔ ایک چینی اور 3 سفید فام لڑکیوں نے رقص شروع کر دیا اور ہماری ٹولی کی دلجوئی کے لیے 4 لڑکیاں ہمارے پاس آ بیٹھیں۔ اس دوران میں مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ تینوں چینی انگریزی فقرے بولنے یا سمجھنے سے قاصر تھے، لیکن ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ان کو اپنی بات سمجھائی جا سکتی تھی۔ نیلی قمیض والا بدماش مجھے تیز وہسکی کے 2 گلاس پلانے کے بعد حیران اور خائف سا نظر آنے لگا۔ میں ظاہری طور پر تو بہت زیادہ جوم جام رہا تھا، لیکن عملاً میرا ذہن دھند سے محفوظ تھا۔ نیلی قمیض والا میرے بارے میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ لڑکیوں پر زیادہ توجہ نہیں دے سکا، جبکہ اس کے دونوں ساتھی ناشائستہ ہنسی مذاق میں محو تھے۔ اچانک ہی میری نیم با آنکھوں نے سارا کو واپس آتے دیکھا۔ اس کے نمودار ہوتے ہی ڈیک پر موسیقی کا شور قدرے بلند ہو گیا۔ سب لوگ چونک کر مڑے اور سارا نے رقاص لڑکیوں کے درمیان قالین پر اپنے قدم جما کر اپنے بدن کو کسی ہرکی کی طرح چاروں طرف گھمانا شروع کر دیا۔ اس کے قدم ایک جگہ جمے ہوئے تھے، لیکن اوپری دڑ ربڑ کے لچکیلے مجسمے کی طرح بتدریج تیزی کے ساتھ گھومے جا رہا تھا۔ اچانک موسیقی بدل گئی۔ تیز سازینوں کے ساتھ سارا فضا میں اچھلی، پھر اس کے بدن میں بجلی سرایت کر گئی۔ وہ کسی ماہر اور پیشہ ور بازیگر کی طرح موسیقی کی دھنوں پر سولو ڈسکو کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ سارا اپنے بدن کے ہر زاویے سے بھرپور کام لے کر اتنی تیزی کے ساتھ ناچتی رہی کہ اس کے وجود پر نظریں جمائے رکھنا دشوار ہو رہا تھا۔ آخر کار وہ راؤنڈ ختم ہوا اور حال داد و تحسین سے گونج اٹھا۔ میرے دل میں نیلی قمیض والے چینی کے خلاف بغض و نفرت کا لاوا ابل رہا تھا۔ پھر میں نشے میں مدہوش ہونے کی اداکاری بھی کر رہا تھا، اس لیے وہ وقفہ آتے ہی میں جھومتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہاری پلائی ہوئی شراب سے میرا خون گرم ہو گیا ہے ڈان، میں نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ گرم خون کا علاج عورت ہے، ڈان بے پرواہی سے بولا۔ سارا کو اپنے پاس بلا لو۔ نہیں ڈان، میرا کسی سے لڑنے کو جی چاہ رہا ہے، میں نے فضا میں ادھر ادھر جھولتے ہوئے کہا۔ یہاں سارا سمیت کئی لڑکیاں جوڈو، کراٹے اور دوسرے مارشل آرٹس میں ماہر ہیں، جس سے چاہو لڑ لو۔ تم جیت گئے تو وہ لڑکی تمہاری ہو جائے گی، کیونکہ میں ہارنے والیوں کو اپنے قرب سے محروم کر دیتا ہوں۔ بولو تم کس سے لڑنا چاہتے ہو؟ لڑکیوں سے لڑا نہیں کھیلا جاتا ہے، مجھے کسی مرد سے لڑوا لو، میں نے کہا۔ تو تم سنجیدگی سے لڑنے پر آمادہ ہو؟ ڈان کی آواز میں تحیر امیز مسرت رقصاں تھی۔ جیالے مردوں کو لڑوانا تو میرا پسندیدہ مشغلہ ہے، مگر تم نشے میں دھت ہو، بری طرح مارے جاؤ گے۔ تم میری فکر نہ کرو، بس مجھے کسی سے لڑوا دو، میں نے شکستہ لہجے میں اصرار کیا۔ تم نے مجھے جو نشہ پلایا ہے، اس نے میری رگوں میں طاقت کا ایک سمندر موجزن کر دیا ہے۔ تم دیکھ لینا کہ میں ہارا بھی تو آسانی کے ساتھ نہیں ہاروں گا، تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ ان تینوں میں سے اپنا حریف چھانٹ لو، ڈان نے پرجوش انداز میں کہا۔ نیلی قمیض والا، میں نے اپنے شکار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ڈان اپنے ارد گرد بیٹھی ہوئی لڑکیوں کو ادھر ادھر دھکیلتا اور ان پر سے پھلانگتا ہوا اپنی مسند سے نیچے آ گیا۔ وہ اونچی آواز میں کچھ کہتا بھی جا رہا تھا۔ ڈان کے الفاظ کے جواب میں پیدا ہونے والے دبے دبے شور، سسکاریوں اور ہیجان آمیز رد عمل سے میں نے اندازہ لگایا کہ متوقع لڑائی کے بارے میں ہر ایک پرجوش تھا۔ تینوں موٹے اور گنجے چینی بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ نیلی قمیض والا کینہ توز نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ چربی کی تہوں میں دھنسی ہوئی اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے قہر اور غصے کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ کمرے میں پھیلی ہوئی تمام لڑکیاں تیزی کے ساتھ کناروں کی طرف سمٹنے لگیں۔ وہ سب بھی اس محفل ناؤ نوش میں پیتی رہی تھیں، اس لیے ان سب کا رد عمل بے ساختہ اور بہت زیادہ جوشیلا تھا۔ ڈان نے اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی واڈکا کا بوتل میں رہی سہی سفید شراب بوتل سے منہ لگا کر اپنے میدے میں انڈیل لی اور بوتل اپنے گدے پر اچھال دی۔ اس نے دائیں ہاتھ سے نیلی قمیض والے کا ہاتھ اور بائیں ہاتھ سے میرا ہاتھ تھاما اور ہم دونوں کو اس وسیع و عریض کمرے کے تقریباً وسط میں لے آیا۔ پہلے اس نے میرے حریف کو چینی زبان میں لیکچر دیا، پھر مجھ سے مخاطب ہو گیا۔ دانتوں اور ناخنوں کا استعمال منع ہے، جس نے بھی ایسا کوئی فاؤل کیا میں اس کی کمر پر لات رسید کروں گا۔ لڑائی کی فرمائش تم نے کی ہے، اس لیے ہارنے کی صورت میں تمہیں اپنے حریف کا مطالبہ پورا کرنا پڑے گا۔ وہ 2 دن اور 2 راتوں کے لیے تمہاری ہونے والی بیوی کو لے جائے گا۔ میرے خون کا دوران
میری کنپٹیوں میں چڑھ آیا۔ وہ شرط سخت ذلت آمیز تھی۔ میرا خون کھولنے لگا، لیکن ڈان بہت خوش اور پرجوش نظر آ رہا تھا۔ وہ اس مقابلے کو ایک کھیل سمجھ رہا تھا۔ میری طرف سے حجت یا انکار کی صورت میں بات بگڑ سکتی تھی۔ میں نے بدستور نشے میں دھت ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، اور اگر میں جیت گیا تو کل اسے برہنہ کر کے بل فائٹنگ رنگ میں بینسے کے آگے پھینک دیا جائے گا۔ یہ بینسے کو ہلاک کیے بغیر رنگ سے باہر نہیں آ سکے گا۔ یہ میری شرط مان لے تو میں اس کی شرط تسلیم کر لوں گا۔ تمہاری شرط بہت سخت اور ذلت آمیز ہے، ڈان نے کہا۔ وہ رشتوں کے بندھن سے آزاد حیوانی زندگی گزار رہا تھا، اس لیے اسے اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ میرے حریف نے غزالہ کا ذکر درمیان میں لا کر کتنی بڑی اور ناقابل برداشت گالی دی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ڈیوڈ تاؤ میں ایک حسین اور لاولد بیوی کا مالک ہے۔ تم جیت کر اسے ایک ہفتے کے لیے حاصل کر سکتے ہو۔ مکاؤ میں بیویوں اور محبوباؤں پر ایسی شرطیں لگانا معیوب نہیں سمجھا جاتا، اچھی دل لگی رہتی ہے اور جوڑوں کی آب و ہوا بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ میرا جی چاہا کہ ڈان کا منہ نوچ لوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مکاؤ کے عادی اور پیشہ ور جواری اس قدر گرے ہوئے اخلاق و کردار کے مالک تھے کہ جوئے اور شرطوں میں اپنی بیویوں کو بھی داؤ پر لگا بیٹھتے تھے۔ نہیں ڈان، میں نے جھوم کر اصرار کیا، اس نے میری منگیتر کو دیکھ کر شرط عائد کی ہے، جبکہ میں نے اس کی عورت کو نہیں دیکھا۔ میں اس کی شرط مان رہا ہوں تو اسے بھی میرا مطالبہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ ڈان نے میری بات کاٹ دی۔ خیر، یہ تو بعد کی باتیں ہیں، پہلے کھیل شروع ہونا چاہیے۔ تم چاہو تو اپنی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے ساتھیوں کو بھی بلوا سکتے ہو۔ ڈان کے لب و لہجے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مجھے نشے میں دھت سمجھ رہا تھا اور اسے میری کامیابی کی ذرا بھی امید نہیں تھی۔ اس کی ساری دلچسپی اس انسانی مقابلے تک محدود تھی۔ کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، میں نے تلخی سے کہا۔ اس دوران میں ڈیوڈ تاؤ مجھے ہاڑ کھانے والی خونخوار نظروں سے گھورتا رہا تھا۔ ڈان نے ہم دونوں کے ہاتھ فضا میں بلند کیے، پھر ایک جھٹکے سے نیچے گرا کر چھوڑ دیے۔ میں اپنے قدم بدلنے بھی نہ پایا تھا کہ ڈیوڈ تاؤ اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ اچانک فضا میں اچھلا اور میرے منہ پر بھرپور لات رسید کر کے اڑتا ہوا دور جا گرا۔ وہ ضرب غیر متوقع اور بہت شدید تھی۔ میں تیورا کر قالین پر گر پڑا۔ وہ حال لڑکیوں کی ہیجان آمیز چیخوں سے گونج اٹھا۔ مقابلہ ان کی توقع سے زیادہ تیز رفتاری سے شروع ہوا تھا۔ میں گر ہی چکا تھا، اس لیے میں نے قالین پر سے اٹھنے میں عجلت سے کام نہیں لیا۔ وہیں پڑا قالین ٹٹولتا رہا، مگر میری نیم و آنکھیں ڈیوڈ تاؤ پر جمی ہوئی تھیں، جو اپنے پہلے ہی وار پہ مجھے گرا دینے کے بعد لڑکیوں کی طرف جھک جھک کر داد وصول کر رہا تھا۔ اس کے دونوں ساتھی پرجوش ہو گئے تھے اور مٹھیاں بینچ بینچ کر چلا رہے تھے۔ کسی نے ڈان کے ہاتھ میں شراب کی نئی بوتل تھما دی تھی۔ اس مقابلے کی سنسنی سے بوکھلا کر چند لڑکیاں ڈان سے جا چپکی تھیں، لیکن سارا الگ تھلگ کھڑی کچھ افسردہ سی نظر آ رہی تھی۔ میں لڑکھڑاتا ہوا قالین پر رینگتا اور ٹٹولتا رہا۔ میں اپنی اداکاری سے ڈیوڈ تاؤ کو فریب دینا چاہ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے زیادہ شراب پی ہوئی تھی، جو اس کی کھوپڑی پر چڑھ چکی تھی۔ داد و تحسین وصول کرنے کے بعد وہ دونوں ہاتھوں کے بل الٹی کلا بازیاں کھاتا ہوا میرے قریب آیا۔ پھر اس نے جوں ہی میرے گریبان پر ہاتھ ڈالا، میں نے پوری قوت سے اس کی پسلیوں پر ٹھوک کر رسید کی اور وہ مجھ سے ذرا دور ہی ڈھیر ہو گیا۔ اس کی بے ساختہ چیخ بہت دلدوز اور کریہا تھی۔ اس بار سارے تماشائیوں کو سانپ سونگ گیا، بس سارا کی تالیوں اور ہرے کی آوازیں حال میں گونج رہی تھی۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈیوڈ تاؤ کی چمکتی ہوئی گنجی کھوپڑی پر لات رسید کی اور وہ قالین پر دوہرا ہو گیا۔ میری پہلی لات شاید اس کے گردوں وغیرہ پر پڑی تھی، اس لیے وہ قالین پر ہی پڑا ہوا کراہتا رہا۔ ڈیوڈ کی بد نگاہی کی وجہ سے میرے دل میں اس کے لیے رحم کا ذرا سا بھی شائبہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی ایڑی سے اس کی کنپٹی پر مضبوط ضرب لگائی اور اس نے بلبلا کر میرا پیر دبوچ لیا۔ 3 پے در پہ ضربات کی وجہ سے وہ اس قدر کرب کے عالم میں تھا کہ ڈان کے بتائے ہوئے ضابطوں کو بھی فراموش کر بیٹھا اور میرے تلبے میں اپنے دانت گاڑ دیے۔ میں نے اذیت سے چیختے ہوئے ڈان کو اس فاؤل کی طرف متوجہ کرنا چاہا، لیکن ڈان اس سے پہلے ہی حرکت میں آ چکا تھا۔ کمر پر ڈان کی لات پڑتے ہی ڈیوڈ کئی فٹ دور سرک گیا۔ میرا پیر اس کے دانتوں کی گرفت سے آزاد ہو گیا، لیکن جھٹکے کی وجہ سے میں بھی نیچے گر گیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے تلبے کے زخم سے خون بہ رہا تھا۔ میں قالین پر سرک کر ڈیوڈ تاؤ پر جا پڑا۔ وہ اذیت کے عالم میں ضرور تھا، لیکن اس موٹے چینی کے بدن میں کسی سانڈ جیسی قوت تھی۔ قطرہ بانپتے ہی وہ بری طرح میرے بدن سے لپٹ گیا۔ ہم قوم ہونے کی وجہ سے ڈان کی ہمدردیاں ڈیوڈ تاؤ کے ساتھ تھیں، لیکن فاؤل کرنے پر اس نے تاؤ کو سزا دینے میں ذرا سی بھی رعایت سے کام نہیں لیا تھا۔ ڈان کے اس رویے نے میرا حوصلہ بڑھا دیا اور میں نے اپنے نیچے دبے ہوئے گنجے کے سر کو اپنا مسلسل نشانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈیوڈ کے دونوں ہاتھ میری کمر کے گرد کسے ہوئے تھے اور وہ
بتدریج اپنا دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ میرے ہاتھ آزاد تھے۔ میں نے اس کے چہرے پر تابڑ توڑ کئی مکے رسید کیے اور ایک جگہ سے اس کا جبڑا چٹک گیا۔ اس ناگہانی آفت کی وجہ سے میری کمر پر اس کی گرفت کمزور ہوئی تو میں نے اوپر سرک کر اس کی کھوپڑی اور کنپٹیاں سہلا دی۔ وہ بری طرح تڑپا اور میرے نیچے سے نکل گیا۔ اس بار ڈیوڈ تاؤ اپنی تمام تر مزاحمانہ قوتیں یکجا کر کے قالین سے اٹھا اور مجھ پر آ پڑا۔ وہ اندھا دھند مکے لاتے اور گھٹنے استعمال کر رہا تھا۔ ابتدا میں بکھلا گیا اور اس کے وار روکنے میں ناکام رہا، لیکن سنبھالا لیتے ہی میں نے اس کی بائیں آنکھ پر بھرپور ٹکر رسید کی، جس کے نتیجے میں وہ کرا کر الٹ گیا۔ وہ میرے لیے اسے زیر کرنے کا بہت اچھا موقع تھا، لیکن اس کی لگائی ہوئی چوٹوں کی وجہ سے میں اپنی جگہ سے تیزی سے حرکت نہیں کر سکا اور ڈیوڈ تاؤ کسی زخمی درندے کی طرح گراتا ہوا ایک بار پھر اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ اس کی بائیں آنکھ سوج کر بند ہو چلی تھی، اس پر پھٹی ہوئی پیشانی سے بہنے والا خون نمایاں نظر آ رہا تھا۔ داہنے رخسار کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی تھی۔ غزالہ کی طرف بری نیت سے دیکھنے والی بس ایک آنکھ سلامت تھی۔ اس کی تانک جان کا خیال آتے ہی میرا خون کھول اٹھا اور میں اپنی ہر تکلیف کو فراموش کر کے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس بار ہم دونوں میں مکے بازی کا وحشیانہ مقابلہ شروع ہو گیا۔ دونوں ہی تھکن اور زخموں سے چور ہو چکے تھے، اس لیے ایک دوسرے سے دور رہ کر لڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس خون ریز مقابلے کا تماشا دیکھنے والوں پر سنسنی خیز سکوت چھایا ہوا تھا۔ ہمارے چڑھے ہوئے سانسوں کے علاوہ وقفے سے ڈان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ شاید چینی اور انگریزی زبان میں ہم دونوں سے ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا، لیکن کوئی ہار ماننے پر آمادہ نہیں تھا۔ یک بیک ڈیوڈ تاؤ ذرا سست ہوا اور میرا بایاں مکہ پوری قوت سے اس کی آنکھ کے ڈیلے پر جا پڑا۔ مجھے ڈیوڈ کی وہ آنکھ بچنے کی ذرا بھی امید نہیں تھی۔ اسے تقریباً اندھا کرتے ہی میں نے وحشیانہ انداز میں نیچے گرا دیا، پھر ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر فضا میں اچھل کر اپنے گھٹنے سے اس کی کنپٹی پر ہولناک ضرب لگائی۔ فضا اس کی کربناک چیخ سے لرز اٹھی اور اس کے بدن پر تشنج کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میرے سر پر خون سوار ہو چکا تھا۔ وہ غزالہ کا کھلا دعوے دار بن کر میرے مقابل آیا تھا۔ میں اسے تہس نہس کر دینا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے سرہانے رینگ کر اس کے سر اور چہرے پر مکے برسانے شروع کیے ہی تھے کہ کسی نے پیچھے سے میری کمر تھام کر مجھے دور کھینچ لیا۔ ہوش میں آؤ، وہ ڈان کی تیز آواز تھی۔ تم نے اسے مار دیا ہے۔ دم توڑتے ہوئے حریف پر ہاتھ اٹھانا دلیروں کا شیوا نہیں ہے۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر ڈیوڈ تاؤ کی طرف دیکھا۔ وہ قالین پر ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا اور شاید واقعی قریب المرگ تھا۔ میں نے اپنا بدن ڈھیلا چھوڑ دیا، میری آنکھیں بند ہونے لگی تھیں اور اپنے بدترین حریف پر مکمل ترین فتح کے احساس کے ساتھ ہی مجھے اپنے زخموں میں تکلیف کا احساس ستانے لگا تھا۔ یہ واقعی مر رہا ہے ڈان؟ میرے کانوں میں سارا کی کانپتی ہوئی آواز آئی۔ اسے فوری طبی امداد نہ دی گئی تو یہ یہیں دم توڑ دے گا۔ اس کے دماغ کی رگیں پھٹ گئی ہیں۔ ڈان کی پرسکون آواز سنائی دی۔ دنیا کا کوئی علاج اسے مرنے سے نہیں روک سکتا۔ اسے سکون اور آزادی سے مرنے دو۔ ڈان کی زبان سے وہ خوشخبری سننے کے بعد میرا ذہن اندھیروں کی نرم اور آرام دہ دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ غزالہ پر بری نگاہ ڈالنے والے کو جہنم واصل کر کے میں نے اتنی بڑی بازی جیتی تھی کہ اس کے بعد ڈان میرے بدن کے ٹکڑے بھی اڑا دیتا تو مجھے پرواہ نہ تھی۔ کنپٹی پر لگنے والی گھٹنے کی ضرب مہلک اور فیصلہ کن تھی۔ قدرے توقف کے بعد ڈان کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی سنائی دی۔ دیکھ لو، یہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ڈان، اب کیا ہوگا؟ سارا کی رو دینے والی کانپتی ہوئی آواز میری سماعت سے کسی موہوم سی بازگشت کی طرح ٹکرائی، پھر میری ہر طرف اندھیرا اور لامتناہی سناٹا پھیل گیا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد جب دوبارہ میرے حواس بحال ہوئے تو سب سے پہلے مجھے اپنے نتنوں میں کسی اجنبی وجود کی بھڑکا دینے والی تیز مہکار گھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولنی چاہیں، لیکن میرے پپوٹے بدستور منو وزنی تھے۔ یہ ہوش میں آ رہا ہے۔ ایک پرتجسس آواز کے ساتھ دو نرم اور گداز ہاتھ تیزی کے ساتھ میرے دونوں رخساروں کو تھپتھپانے لگے۔ وہ آواز غزالہ کی نہیں لیکن جانی پہچانی معلوم ہو رہی تھی۔ یک بیک مجھے بے ہوش ہونے سے پہلے کے واقعات یاد آئے اور میں مضطرب ہو گیا۔ ڈان کی حویلی میں ڈیوڈ تاؤ میرے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ پتہ نہیں اس واقعہ پر ڈان کا کیا رد عمل تھا۔ کہیں میں اس کی قید میں تو نہیں تھا؟ وہ نسوانی آواز میری کسی نگراں کی تو نہیں تھی؟ میرے تھکے ہوئے ذہن میں پے در پہ ابھرنے والے سوالات کے تسلسل نے میرے اعصاب پر اس قدر دباؤ ڈالا کہ میں نے اپنی تمام تر قوت یکجا کر کے آنکھیں کھول دی۔ میں اس وقت ڈان کی حویلی کی اسی زیر زمین خوابگاہ کے آرام دہ بستر پر موجود تھا جس میں ہمارا قیام تھا۔ سارا پرتشویش انداز میں میرے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ غزالہ میرے پیروں کے قریب بیٹھی ہوئی تھی اور سلطان شاہ صوفے پر براجمان چیونگم چبا رہا تھا۔
اوہ خدا کا شکر ہے کہ تم ہوش میں آ گئے۔ سارا ایک گہرا سانس لے کر خوشی کے ساتھ بولی، میں ڈر رہی تھی کہ کہیں تم بھی اندرونی ضربات کا شکار نہ ہو گئے ہو۔ مجھے کوئی اندرونی چوٹ نہیں آئی تھی، بیرونی ضربات وقت کے ساتھ مندمل ہو جاتی، البتہ تکان سے میرا جوڑ ہلا ہوا تھا اور شاید اسی وجہ سے میں نکاہت محسوس کر رہا تھا۔ اس وقت سارا مجھ سے سب سے زیادہ قریب تھی اور اسی کے جوان وجود کی تیز خوشبو میرے نتنوں میں گھسی جا رہی تھی۔ میرے لیے وہ ایک خوشگوار تجربہ تھا۔ میں سارا کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا، دیکھو تمہارا ہونے والا شوہر ہوش میں ہے اور مسکرا رہا ہے۔ سارا نے شاید غزالہ سے مخاطب ہو کر کہا، تم اس کے پاس نہیں آؤ گی؟ اس سے میرا ایسا کوئی رشتہ ہوتا تو میں نے اس پر گرم جوشی کے ساتھ بوسوں کی برمار کر دی ہوتی، وہ تم اب بھی کر سکتی ہو۔ غزالہ کی آواز ابھری، ڈینی شاید اسی توقع پر تمہاری طرف دیکھ کر مسکرایا ہے، تمہیں اس کا دل رکھنا چاہیے۔ او خدا، سارا کراہی، میں اب سمجھی کہ تم اتنی دیر سے مجھ سے کھنچی کیوں ہو۔ شاید تم سمجھ رہی ہو کہ میں تمہارے شوہر پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ غزالہ نے ترشی کے ساتھ اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہاں کے رنگین اور رومان پرور ماحول میں ہر مرد اور عورت کے بہکنے کا امکان ہے۔ سارا نے بھی غزالہ کو اپنی بات پوری نہیں کرنے دی۔ وہ لاکھ آزاد خیال اور مخلوط مگر بھی معاشرے کی عادی سہی، لیکن غزالہ کی الزام تراشی برداشت نہیں کر سکی اور کاٹ دار لہجے میں بولی، ہوش میں رہ کر بات کرو لڑکی، میں ڈان کی خدمت پر مامور ہوں۔ ایسی لڑکیوں کو کسی اور مرد سے میل جول کی اجازت نہیں ہوتی۔ ڈان ہزار آنکھوں سے ان کی نگرانی کرتا ہے۔ ڈان سے بے وفائی کرنے والی لڑکیوں کو عبرتناک انجام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں اپنا مستقبل اپنے ہاتھوں کیسے برباد کر سکتی ہوں؟ لڑو نہیں، میں نے تھکی ہوئی آواز میں انگریزی میں کہا۔ غزالہ میرے بارے میں بہت جذباتی ہے، میں اس کی غلط فہمی دور کر دوں گا۔ عورت برطانیہ میں ہو یا مکاؤ میں، اپنے مرد کے قریب دوسری عورت کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے انسانی ہمدردی کے تحت تمہارا ساتھ دیا اور تمہاری بیوی مجھے یہ انعام دے رہی ہے۔ اپنی جلن اور حسد میں اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ تم نے اپنی زندگی موت کے جبڑوں سے چھینی ہے۔ سارا پیر پٹکتی اور بڑبڑاتی ہوئی میرے سرہانے سے دور چلی گئی۔ ہمدردی جتانے سے پہلے پورا یقین کر لیا کرو کہ مرد اکیلا ہی ہے۔ سلطان شاہ کی سنجیدہ آواز سنائی دی، اس اصول کو نظر انداز کرو گی تو ایسے الزامات کا سامنا کرتی رہو گی، تم بالکل احمق بلکہ الو اول درجے کے گدھے ہو۔ سارا کی جلائی ہوئی آواز ابھری، ہمدردی ایک اضطراری انسانی جذبہ ہے، یہ کسی مصلحت کے تحت دیکھ بھال کر نہیں کی جاتی۔ میرا خیال تھا کہ تم لوگ صرف انگریزی سمجھتے ہو، اس لیے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں گی، لیکن تم تو سب ہی تنگ نظر اور حاسد معلوم ہوتے ہو۔ میں جا رہی ہوں، اب ڈان کسی چینی لڑکی ہی کو بھیجے گا۔ ارے نہیں ڈارلنگ، سلطان شاہ بکھلا کر صوفے سے اٹھ کھڑا ہو گیا اور سارا کا بازو تھام کر خوشامدانہ انداز میں بولا، میں تو مذاق کر رہا تھا اور تم برا مان گئی۔ میں نے کروٹ لے لی تھی اور اس وقت وہ دونوں میرے سامنے آ گئے تھے۔ مذاق؟ سارا نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی؟ ابھی تو میرا تم سے باقاعدہ تعارف تک نہیں ہوا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو آزاد کرا لیا۔ تم نے مجھ سے یہی مذاق برطانیہ میں کیا ہوتا تو میں اب سے بہت پہلے تمہارے منہ پر تھپڑ رسید کر چکی ہوتی۔ ہم لوگ شناسائی اور تعارف کے بغیر کسی کو ہیلو کہنا بھی سخت معیوب سمجھتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے غزالہ بھی تیکھے تیوروں کے ساتھ اس مارکے میں شامل ہو گئی۔ تعارف کے بعد ہیلو کہتے ہی تم لوگ کورٹ شپ شروع کر دیتے ہو، زندگی بھر بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بدلتے رہتے ہو۔ اس بےہودہ عمل میں جو بچے وجود میں آتے ہیں انہیں سار نیم کی بیساکھی بھی لگا دیتے ہو۔ ایسے بچوں کی پیدائش سے تعلیم اور ملازمت حتیٰ کہ وفات تک کوئی ان سے ان کی ولدیت نہیں پوچھتا، کیونکہ اس سوال کو تمہارے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن بن بیاہی ماؤں کو کوئی بدکار نہیں کہتا۔ حکومت انہیں معاشی تحفظ دیتی ہے اور معاشرہ اپنے ندیدے پن کی وجہ سے انہیں سار آنکھوں پر بٹھاتا ہے۔ غزالہ کے الفاظ پر سارا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ بفر کر بولی، اپنی زبان کو لگام دو، رذیل طبقے کی حرکتوں کی وجہ سے تم شرفا پر الزام تراشی نہیں کر سکتی۔ ڈان سے تم نے کس چرچ میں شادی کی ہے جو اس کی خدمتگار بنی پھر رہی ہو؟ غزالہ نے احتجاجیہ لہجے میں سوال کیا۔ تم تو شاید برطانوی شرفا میں اعلیٰ مقام رکھتی ہو، یہ سراسر زیادتی ہے، میں یہ بکواس برداشت نہیں کر سکتی۔ سارا روحانسی ہو گئی اور تیزی سے نکاسی کے راستے کی طرف مڑ گئی۔ سارا، میں نے اسے پکارا، ٹھہر جاؤ، یہ دونوں پاگل ہو گئے ہیں، ان کی باتوں پر مت جاؤ، مجھے تمہاری موجودگی اور مدد کی شدید ضرورت ہے۔ وہ رک کر میری طرف پلٹی تو اس کی چمکدار نیلی آنکھوں میں آنسو جلملا رہے تھے۔ یہاں کئی لوگ انگریزی بولتے اور سمجھتے ہیں، لیکن تمہاری زبان اور لب و لہجے کی مٹھاس کی وجہ سے میں نے اپنائیت محسوس کی تھی۔ وہ برائی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، یہاں
ڈان اور چند یورپی لڑکیوں کے علاوہ میں کسی سے مانوس نہیں ہو سکی ہوں، لیکن یہ دونوں میری دل آزاری پر اتر آئے۔ میں ان کی غلط فہمی کو خوب سمجھ رہی ہوں، لیکن انہیں دوسروں کے جذبات کا بھی پاس ہونا چاہیے۔ میری دشمنی میں یہ لوگ تمہاری تکلیف بھی فراموش کر بیٹھے ہیں۔ سوری، میں ان کی طرف سے معذرت خواہ ہوں، میں نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ سوری تو ان دونوں کو کہنا چاہیے، سارا نے شکوہ کیا۔ ان دونوں نے میرے مطالبے سے پہلے بیک وقت سوری کہا اور سارا مسکرا دی۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمارا باقاعدہ تعارف ہو چکا ہے، سلطان شاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن کوئی بدمزگی والی بات نہیں ہوگی، سارا نے ہتھیلی سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس بیچاری کے جسم پر لباس ہی ناکافی تھا تو وہ رومال کہاں سے لاتی؟ بس ایک بات سلطان شاہ نے اصرار کیا، میرا بس چلے تو انگریزی لغت سے سوری کا لفظ خارج کرا دوں۔ یہ بڑی سے بڑی خطا کا تیر بے ہدف توڑ ہے۔ بیوی پوری رات بوائے فرینڈ کے ساتھ گزار کر آئے تو شوہر سے اس کا مہینوں جھگڑا رہتا ہے، لیکن جو ہی وہ سوری کہتی ہے اس کی بے وفائی سمیت ہر بات ختم ہو جاتی ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔